ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی پاک مطہر معلا کلمے اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات دے واسطے ہے۔ درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء سید الاتقیاء والی بطحا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے واسطے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور میری قابل صد احترام عزتاں دے لائق اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر اس بات دا تذکرہ کیتا سی کہ نکاح ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی سنت دے مطابق ہونی چاہیے۔ اور نکاح دا چناؤ یا رشتے دا انتخاب وہ بھی شریعت دے مطابق ہونا چاہیے۔ اور آج دے جمعۃ المبارک دے اندر عورت دے متعلقہ چند باتاں تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ کہ جس طرح مرد واسطے ضروری ہے کہ اچھی نیک عورت دا انتخاب کرے، بے عین ہی عورت دے واسطے جو پہلی شرط ہے کہ ان دے واسطے ولی دا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کی گل ہے؟ پہلے جگہ بلا سی اچھا، مرد اپنا ولی آپ خود ہوندا، مرد نو کسی دی ولایت دی ضرورت نہیں، وہ کلا بھی نکاح واسطے چلا جائے تو جائز اور درست ہے۔ جبکہ عورت باقرہ ہوئے یا عورت مطلقہ ہوئے یا عورت بیوہ ہوئے، ان دے لئی ولی دا ہونا شرط ہے۔ کسی بھی عورت دا اگر ولی دی اجازت تو بغیر نکاح ہوئے گا، وہ شریعت دی روح دے نال نکاح نہیں ہے۔ بلکہ احادیث مبارکہ دی روح دے نال ایسا نکاح زنا دے مترادف ہوئے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ بخاری کتاب النکاح دے اندر سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ
کرتے ہیں کہ رب کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، لوگوں کو نکاح نہیں جن دے اندر ولی دی اجازت نہ ہوئے، لا نکاح الا بولی، کسی بھی عورت او عورت کا باقیرہ کنواری عورتیں، مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں، تمام عورتوں واسطے پہلی شرط ولایت لا نکاح الا بولی، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر نے ایسا نکاح جڑا ولی دی اجازت تو بغیر کر دیتا جائے، میرے آقا فرما دے نے فنکاحُہا باطلٌ، فنکاحُہا باطلٌ، فنکاحُہا باطلٌ، میرے آقا 3 مرتبہ فرما دے نے لوگوں ہر وہ نکاح جڑا ولی دی اجازت تو بغیر کیتا گیا ہے باطل نکاح ہے، باطل نکاح ہے، باطل نکاح ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغائی التی ینکحنا انفسہن بغیر بینۃ، میرے پیغمبر فرماتے نے وہ عورتاں زانیاں سے بدکار عورتاں نے جڑے ولی دی اجازت تو بغیر نکاح کر لیندیاں نے۔ عورت واسطے نکاح کی سب تو پہلی شرط کی ہے کہ ولی دا ہونا۔ ہر وہ نکاح جڑا ولی دی اجازت تو بغیر کیتا جائے وہ میرے پیارے محترم بھائیو نکاح نہیں بلکہ وہ تو زنا ہے۔ رب کائنات نے عورت کے نکاح کے واسطے پہلی شرط جو رکھی ہے کہ انہیں ولی دا ہونا ضروری ہے، اور ولی کون ہوئے گا؟ ان کا باپ کی موجودگی سے کوئی اور ولی نہیں بنے گا۔ اگر باپ فوت ہو چکا تو پھر انہا کوئی تایا چاچا بن جائے گا یا بڑا بھائی موجود ہے وہ بن جائے گا، لیکن عورت کے واسطے ولایت جڑی ہے بہت بڑی شرط ہے۔ آج سارے معاشرے دی سب تو بڑی خرابی اگر اسی شریعت کے مطابق چلنا شروع کر دیں گے یا پھر سادہ عدلیہ کا نظام شریعت کے مطابق ہو جائے تو یقین جانو کوئی بھی نوجوان کسی دی بیٹی نو بھگا کر کے عدالتاں دے اندر نہ لے کے جائے۔ اصل دے اندر کافران دی سازش ہے۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ یورپ والا ماحول پیدا کیتا جائے اور نکاح تو قبل ہی میل ملاپ، میل جوڑ، ٹیلی فونک رابطے اور ہوٹلنگ یہ وہ سارے دا سارا اسلامی کلچر ماحول نہیں، ایک تو نہ کافرہ عیسائیاں تے یہودیاں والا ماحول ہے کہ وہ نکاح تو پہلے ساری کھا لیندے نے اور بعد کے اندر فارمیٹی پوری کرن واسطے وہ نکاح دا انعقاد کرتے ہیں۔ باہر کا میرے پیارے محترم بھائیوں پہلی عورت نے نکاح واسطے شرط کی ہے کہ انہیں ولی دا ہونا ضروری ہے۔ ہاں ایسے نکاح جو ولی دی اجازت تو بغیر ہو چکے نے، کورٹ میرج یا کسی بھی مقام تے ولی دی اجازت تو بغیر
نکاح نہیں، ایسے نکاحاں کی تجدید کی جائے، انہاں دے درمیان علیحدگی کر کے پھر ولی نو راضی کیتا جائے، ولی نو راضی کر کے نویں حق مہر دے نال ولی دی اجازت دے نال اثر نو انہاں دے نکاح پڑے جائے۔ کیونکہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے البغاء التی ینکین انفسہن بغیر بینۃ، اور جہڑی عورتاں اپنے نکاح اپنے ولی دی اجازت تو بغیر کر لیندیاں نے وہ بدکار عورتاں نے، زانیہ عورتاں نے۔ آج اگر مسلمان نوجوانوں کو، نوجوان نسل نو اے بات سمجھ دے اندر آ جائے تو رب کعبہ دی قسم ہے کوئی بچی اپنے ماں باپ دی عزت نو تار تار کر کے عدالتاں کی طرف رخ نہ کرے۔ کوئی نوجوان اگر سوچ لے، غور کر لے، آج اگر میں کسی دی بہن نو، بیٹی دی نو، بیٹی نو ورگلا کر کے انہوں محبت کا جھانسا دے کر کے میں اگر بگا کر کے لے کے جا رہا، کل ایسا نہ ہوئے کہ کوئی میری بہن نو، کل کلا میری بیٹی نو ایسا ہی معاملہ کرے تو پھر ان دی اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اسلام ایسے معاملات کی قطعی اجازت دیتا نہیں۔ اسلام تو عزت والا مذہب ہے، لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ ایک ایسا انداز ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں وہ اپنے ماں باپ کی عزت نو تار تار کر کے، اپنے ماں باپ کی عزت نو روک کر کے عدالتاں دے اندر جاندے نے۔ اب وہ عدلیہ دا نظام دیکھو کہ وہ انہوں تحفظ فراہم کر رہی ہے کہ تسی جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، اور جناب انہوں نے باقاعدہ لائسنس جاری کیتا جاتا ہے۔ یہ ہوئی وجہ کہ آج بے حیائی کا دور دورہ ہے۔ اگر اس ملک کی عدلیہ کا نظام، سارے ملک کا نظام اسلامی بن جائے، رب کعبہ دی قسم ہے یہ بے حیائی آٹومیٹک ختم ہو جائے۔ اے بات ذہنہ دے اندر بٹھا لو، بچی کماری ہوئے، بچی بیوہ ہوئے، عورت متعلقہ ہوئے، اندے واسطے ولایت شرط ہے۔ جب تک ولی دی اجازت نہیں ہوئے گی تب تک اندہ نکاح نہیں ہوئے گا۔ اور ایک بات بھی ذہن دے اندر رہے کہ اسلام نے ولی نو بھی بالکل ہی آزاد نہیں کر دیتا۔ اسلام نے ولی نو یہ کیا کہ نکاح کرنے تو قبل اپنی بہن، اپنی بیٹی جنہ نکاح کیتا جا رہا ہے اندے نال مشورہ کیتا جائے، اندے کولوں بھی پوچھا جائے۔ رب کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے لا تنکحوا الایتم حتی تستأمر۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے نے ایسی عورت جڑی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہو چکی ہے اندے کولوں پوچھا جائے جدوں دا نکاح کرنا ہے، اعلانیہ طور تو دے کولوں پوچھا جائے کہ بیٹی میری بہن تیرا نکاح کرنا چاہنے ہاں، فلاں جگہ تے نکاح کرنے دا پروگرام ہے، کیا تو راضی ہے؟ تے بیوہ تے متعلقہ اپنی زبان نہ بول کے کہے، بیوہ تے متعلقہ اپنی زبان نہ بول کے کہے، اگر خاموش ہے تو دا معنی کچھ ہو رہے، کیونکہ بیوہ متعلقہ دے اندر وہ حجاب نہیں ہوتا جڑا کنواری باقرہ عورت دے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر فرمانے نو بول کر کے دسے ہاں میں اس جگہ تے راضی ہاں یا میں اس جگہ تے راضی نہیں۔ دیکھو اسلام کیسا پیارا مذہب ہے، عورت نو ہی آزاد نہیں چھڑ دیتا تے ولی نو بھی آزاد نہیں چھڑیا کہ بچیاں کے اوپر ظلم کرن، زیادتیاں کرن، بلکہ فرمایا ایتھے بات بھی ذہن دے اندر آندی ہے کہ جڑے لوگ
جبرن میں اپنی بہن ہی رشتہ دینا ہے، میں اپنے برا ہی رشتہ دینا ہے، میں فلاں جگہ تے اے جناب ایدی نانی نے، ایدی دادی نے، ایدے دادے اور نانے نے وہ ایدے جمن لگے انہا رشتہ طے کر دیتا سی۔ اے جہالت مبنی ذہن بنا کے اور بچی اور بچے دا ذہن ملتا نہیں، انہاں دا ماحول ملتا نہیں، انہاں دا کلچر ملتا نہیں۔ لڑکا انپڑھ ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، یا لڑکا پڑھا لکھا لڑکی انپڑھ ہے، لیکن اے نانے نانی دی گل کو پالن لئی او اوتے ٹھوسن واسطے تیار ہے۔ شریعت دی بھی اجازت نہیں دیتی کہ جبر نہ کیتا جائے، زیادتی نہ کیتی جائے۔ تے رب کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایسی بچی جندہ نکاح ہو چکے تے طلاق ہوگی متلقہ ہے یا بیوہ عورت ان دے کلو اجازت لے جائے، انہوں پوچھا جائے تے میرے آقا فرما دینے بلا تم کہل بکرو حتی تستاذنا، اللہ دے پیغمبر فرما دینے کموالی کرو بھی اجازت لے جائے۔ صحابہ رد کر دینے کیفا اذنوہا، اللہ دے نبی جی کموالی کی اجازت کی میں لے جائے گی؟ میرے آقا فرما دینے انتس کو تھا، اپنی بچی نو بٹھا کر کے پوچھا جائے بیٹی اسی تیرے ماں باپا فلاں جگہ تے تیرا رشتہ طے کرنا چاہنے ہاں، اگر بچی شرم و حیا دے نال خاموش ہو جاندی ہے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، تے کمواری بچی دا چپ کر جانا ہی ہوندی اجازت ہے، کیونکہ ان دے اندر شرم و حیا ہوتا ہے۔ لیکن اے جڑا جدید دور ہے نا، ایک کچھ پہلے ہوتا سی کہ بچیاں نو پوچھا جانا نہ شرم نہ نس کے کمرے نو وڑ جانا۔ ہن میڈیا دا دور ہے، موبائلاں دا دور ہے، ہن اے جناب والا کماری بچیاں دے اندر بھی وہ کیفیت موجود نہیں۔ حالات کا تقاضا ہے کہ رشتہ کرنے تو پہلے ماں باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچے بچیاں نال مشورہ کیتا جائے تاکہ ایسا نہ ہوئے انہاں دی رضامندی تو بغیر، انہاں دی چاہت تو بغیر کسی ایسی جگہ تسی رشتہ کر دو کہ اگر وہ چاہتے نہیں کل طلاقاں تک نوبت چلی جائے، شریعت نے حکم دیتا ہے کہ انہاں دا مشورہ لیا جائے۔ نہ ولی نو آزاد چھڈیا تے نہ ہی بچیاں کو آزاد کیتا ہے کہ جناب والا اپنی منمانی کرن، اپنی مرضی کرن۔ اور آقا علیہ السلام فرماندے نے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کے فیضن و ہاں اے جڑی سیدہ اور متلقہ ان دی اجازت سمجھ دے اندر آندی ہے، لیکن اللہ دے پیغمبر کمباری دی اجازت کیویں ہوئے گی؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے انتس کتا، یا دوسری روایت دے اندر آندا ہے وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اوندا چپ کر جانا ہی ان دی اجازت ہے۔ اگر وہ اپنا سر ماں باپ کے سامنے چکا دیتی ہے سمجھو بچی دی رضامندی ہے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو، سانو اسلام کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ نکاح نصف ایمان اور جڑا اے نکاح عبادت ہے، اگر اسی سنت کے مطابق عبادت سمجھ کر کے کریں گے تو یقین جانو نکاح پہ آنے والے اخراجات، نکاح دے واسطے کوشش اور کاوش، اے تہاڈی جناب بھاگ دور اللہ رب العالمین ایدا بھی تانوں اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی زنا واسطے پیسہ خرچ کرے، بے حیائی کے اوپر پیسہ لگائے، بے دینی کے اوپر پیسہ لگائے، کیا انہوں گناہ ملے گا کہ نہیں؟ اسی طرح ایک آدمی پاک دامنی اختیار کرنے لئی اپنے نکاح کے اوپر پیسہ لگاتا ہے، اور کوشش اور کاوش کرتا ہے، رب کائنات کو ایندا بھی پورا پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عورت کے واسطے پہلی چیز کیا ہے؟
ولی دی شرط، ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہوتا. تے جنہاں دے ہے انہاں نوں اپنی بیویاں نوں، بیویاں کادیاں انہاں نوں جناب خواتین نوں علیحدگی کر کے انہاں دے ماں باپ دے گھر بھیجا جائے، اور اگر کوئی درمیان دے اندر بچے بچے والا معاملہ تو انتظار کیتا جائے، وگرنہ ان دے نال علیحدگی کر کے ان دے باپ دی اجازت لے کر کے نویں حق مہر دے نال نواں نکاح کیتا جائے. کیونکہ کورٹ میرج یہ نکاح نہیں ہے. لا نکاح الا بولی، ولی کو تو پتہ ہی کوئی اور ولی دی اجازت ہی کوئی نہیں. ایک کورٹ دے اندر میں نالے جناب ٹائی لگا کے وکیل ولی نہیں بن سکتے، اتنے بیٹھنے والا جج ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ ان کا باپ زندہ ہے، ان کا ولی موجود ہے. یہ جج ادو ولی بنے گا جدو کسی عورت کا کوئی ولی نہیں، ان کا کوئی بھی ولی زندہ موجود نہیں ہے، یا وہ کافر تو مسلمان ہوئی ہے، تو پھر کوئی بھی معتبر آدمی اس عورت کا ولی بن سکتا ہے، بصورت دیگر ولی نہیں بن سکتے. باہر کا میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن چ بٹھاؤ اور ذہن دے اندر ہی نہ بٹھاؤ، یہ پرچار نہیں کریا کرو اپنی مجلساں چ، اپنی محفلاں چ، یہ تلقین کرو تاکہ نوجوان نسل اس بے حیائی اور برائی تو بچ جائے. سارے گھر جڑے نے اجڑن تو بچ جان. سارے گھر دے اندر یہ جو بے حیائی کا دورہ یورپ نے پھیلا دیتا ہے، اندر تو مسلمانوں دے گھر بچ جان. کوئی بچی اپنے گھروں فرار ہونے تو بچ جائے، کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی عزت دار کرنے تو بچ جائے. اور یہ بات ذہن دے اندر بٹھا دیتی جائے، لڑکے دے اندر بھی ذہن دے اندر، لڑکی دے ذہن دے اندر بھی بٹھا دیتی جائے کہ جب تک میرے ماں باپ میرا نکاح نہیں کریں گے، میں نکاح نہیں کروں گی. اور دوسرا معاملہ حق مہر، حق المہر. نکاح دے اخراجات کے اندروں دوسرا خرچہ مین کیے، پہلا کیے کہ نکاح اندے واسطے کوشش اور کاوش، اور دوسری چیز کیا ہے کہ نکاح کا دوسرا خرچہ حق مہر. اور یہ مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. ان اندر بھی آج اسی مسلمان افراط و تفریط کا شکار، کتے تو اسی بالکل ہی کنجوسی اختیار کر لیتے ہیں، اور کتے ایسا ہوتا ہے کہ بچی والے بچے والے تے جبر کر کے ان کی طاقت تو زیادہ حق مہر بنا دیتے ہیں جیڑا وہ دے ہی نہیں سکتا. تے بعض لوگ ویسے ہی اپنے شور شبے واسطے اینا حق مہر بن دیں گے کہ لوگوں کو پتہ لگے بڑا حق مہر بنے ہے، لیکن انہوں نے پتہ ہوتا ہے دینا کنے، جے دینا ہی نہیں تو حق مہر بننے کا فائدہ کیا. حق مہر کیا ہوتا ہے؟ اصل دے اندر جو مال ہے، توجہ طلبات میری طرف توجہ کرو. حق مہر اصل دے اندر وہ مال ہے جن دے ذریعے تہاڈی بیوی تہاڈے واسطے حلال ہوگی، اور مال خالصتاً اس عورت کا مال ہے. اس اوپر مرد کا کوئی حق نہیں، اور ہیلے بہانے دے نال اندے کولوں ہتھیانے دی کوشش نہیں کرے گا. خوشی دے نال حق مہر دیا کرو، اپنی رضا دے نال خوشی دے نال حق مہر دیو. فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ مَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر اپنی خوشی دے نال تانوں کچھ چھڈ دیندیاں نے یا معاف کر دیاں نے، فَكُلُوهُ غَنِيًّا مَرِيًّا، پھر تسی کھا سکتے ہو. اپنی عورتاں نوں تنگ دلی دے نال نہیں، خوشی نال حق مہر دیو. اور مال انہوں دا اگر عورت اپنی خوشی نال
اپنے مال دے اندروں کچھ مرد نو چھڑ دے دے تے اندی مرضی ہے، لیکن مرد جبرن نہیں لے سکتا۔ آؤ ذرا سی اپنے معاشرے دا جائزہ لیتے، ساڈا معاشرہ کی کرتا ہے؟ سانو اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ دیکھو نا، جتھے اساں نے خرچہ کرنا ہے اوتے کرنا نہیں، جتھے نہیں کرنا ہے اوتے اسی ایڑی چوٹی دا زور لگا دینا۔ نکاح تو پہلے کی ہوتا ہے جی مہندی، کیوں جی؟ یہ کون کرتے ہیں؟ ہندو آ کے کرتے ہیں، کیوں جی؟ رسم تو ہندوؤں دی ہے نا، مہندی خالصتاً ہندوؤں دی رسم ہے، تے کرتے کون نے؟ اہل حدیث، اہل سنت۔ اے جناب والا سارا ہی دعویٰ بنا کے نبی نال محبت کام کیے ہندوؤں والا، تے پتہ مہندی تے ہوندا کی ہے؟ تقریباً شادی دے برابر خرچہ، ولیمے دے برابر خرچہ مہندی تے ہوتا ہے، اور مہندی دے سوٹ الگ، کیوں جی؟ مہندی دے سوٹ الگ، برات دے سوٹ الگ، ولیمے دے سوٹ الگ۔ عجیب ہی ٹرینڈ بن گیا۔ یعنی مہندی نو جائز کرن واسطے بازار دے اندر تمہیں مہندی دے الگ سوٹ مرداں دے بھی ملن گے تے عورتاں دے بھی ملن گے، تے مہندی تے ہوندا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیو، اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریے۔ ساڈیاں بچیاں، ساڈیاں بہناں، ساڈیاں بیٹیاں اور جناب والا اے ساڈی مسلماناں دیاں عورتاں، اے جناب مرد عورت کٹھے نچ رہے نے، ڈیک ہیوی لگے نے، اور ڈیک لگا کر کے جناب ایڈے غلیظ گندے گانے اور جناب چلائے نے، اوتے جناب کڑیاں منڈے پگڑے پا رہے نے، اور اس پگڑے دے اندر پتہ نہیں کی ہوتا ہے، ایدی کدی کسے نے فکر بھی نہیں نہ کسے نے غور کیا۔ ہن مہندی کہنے بڑے جناب والے نے خرچے کر لینے، اور پھر اے دلہا صاحب کا خرچہ، ایدی جتی 5,000 10,000 دی، ایدے جناب وہ چکن لئیے اے 20,000 روپے دی، سر تے ایک تاج رکھیا وہ 5,000 دا، ایدہ جناب سارا اے جو کو جنو بناؤ سکار ایدہ کیتا گیا ہے، کچھ نہیں تے 25-30,000۔ اے میں غریب طبقے دی گل کر رہے ہیں، امیر طبقے دی نہیں۔ امیران دے تو لکھاں تو متجاوز ہے۔ پہلے دن دا سوٹ جڑا نا، مرد دا سوٹ، اے جناب 40 تو 50,000 روپے میں پہنچ جاتا۔ عورت دا ادھر لہنگا وہی جناب 40-50,000 تو کٹ نہیں، جڑا صرف ایک رات یا چند گھنٹے انہیں جناب والا اپنے گھر تو دلہے دے گھر تک پانا ہے، وہ بھی 40-50,000 روپیہ صرف ان دے اوپر لگا دیتا ہے۔ اینا ہے بھی خرچہ۔ پھر جناب انہیں دی جوان دی، مسلمان دی، عاشق رسول دی، محب رسول دی، اور برات جا رہی ہے، تے برات جناب والا سنت دے مطابق ٹول چل رہے ہیں، واجے اگے گزرے نچ دے جا رہے ہیں، بینڈ باجا چل رہا ہے، پیسے دیا بیلا، اور جناب والا ایک اپنی عزت سمجھتا ہے، اپنا وقار سمجھتا ہے۔ وہ ایمان نہ دسیا جو میرے نبی اور صحابہ دیاں شادیاں انج ہوندیاں سن، تے ہن تو کئی، میں تو اکثر کیا کرنا، صرف روڑا ہے نا اے جڑا سانو لیبل لگ گیا نا اسلام تے مسلمان دا، تے جے اے نہ لگا ہوئے اسی او 7 پھیرے بھی دے دیں۔ ہن تو گھوڑیاں تے بہ کے جناب نا اور باندراں دی طرح جناب گھوڑیاں تے چڑھے نے، اور عجیب و غریب سیرے کوئی شاہ نظر نہیں ہوتی، پورا ہندو بن کے۔ ناراض نہ ہونے، میں تمہیں حقیقت دس رہا، پورا ہندو بن کے جناب ہے، ہاتھ چے گانے،
یہ گانے کون پاتے؟ ہندو پاتے. جاؤ ہندوؤں کی تاریخ پڑھ کے لو. اے سیرا ہندوؤں کی تہذیب، گانے ہندوؤں کی تہذیب. اے جناب گانے سیرے کو بنے نے، یہ گانا لاؤ تو ان کی جان نکلتی، کیونکہ بیبیاں نے دسیا اے گانا ہی اصل شے ہے. اور پھر ایک گھروں نکلتا ہے تو چگاٹ دہلیز تیل پانیاں نے بیبیاں، شری دے پتے سٹے جاتے نے، کلمہ نبی دا پڑھیا ہے تے چھڈے اسی ہندوؤں والے کوئی کر نہیں. سارے نے سارے کاموں نالے نے. اللہ اکبر. کے برات تے پھر جناب لیموزین، گڈی بھی کیڑی لے کے جانی؟ لیموزین، جنہ ایک گھنٹے کا 10-10 ہزار روپیہ کرایا، اینا خرچہ کر کے جناب بینڈ باجے اورے پرے پورے پاکستان ملک بیرون ممالک اندرون بیرون ممالک تو سارے رشتہ دار نے ساتھ لینے کو رہ نہ جائے. ہوں جناب والا برات جا رہی ہے، یہ جناب سٹیج پہ بہ گیا ہے، مولوی صاحب بیچارے آ گئے نے، ہاں جی حق میں اے جی 500 روپیہ فٹے متر اے تیری اوقات ہے. اور دنیا جہان دے جناب کھیگن کر کے تو شرم ہونی چاہیے. حق مہر دیواری پیو پتر لے ویندا تے پتر پیو لے ویندا، ایک دوجے لے ویندے نے. اور بینڈ باجے رہن لگے تے نہیں سی ایک دوجے نے دیکھیا، مہندیاں کرن لئی نہیں سی دیکھیا. اور جناب دے چلو جی 500 ہی بن دیو، حق مہر 500. ایسا اسلامی سوچ، اسلامی فکر ہے. اللہ اکبر. اور حق مہر اپنی طاقت کے مطابق بنو. اللہ نے تمہیں طاقت دیتی ہے، مال نہ نوازا تے زیادہ تو زیادہ حق مہر بنو، جنی بھی طاقت ہونا بنو. اگر بالکل غریب جے تو اپنے اس انداز کے نال حق مہر بنو. لیکن غربت حق مہر کے ٹائم تے یاد آتی ہے، برات کڈن لگیا نہیں، مہندیاں دی نہیں، ملیمیاں دی نہیں، اے بریاں خریدن لی نہیں، اے بنداں خریدن لی نہیں. وہ بد دی پیکنگ جڑی ہے اوہی جناب 20-25 نہیں، 200 روپے کا ایک کو پیکر جڑا بطور بد دیتا جاتا ہے. اور انہوں آدھے نے سنت نکاح تو بعد، حالانکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ثبوت نہیں ان کا بد کا. اور حق مہر دیواری جناب ساڈے تے ایک آس پہ جاتی ہے کہ وہ تو بندہ اینا غریب تے جے اتنے کوئی مارا موٹا کہہ کروا کے حق مہر بننے بھی جاتی دیتا جائے نا، تے چودھری صاحب دی جاتے ہی گھر میڈم صاحبہ کلاس لیندیاں نے، تو اتنے حق مہر بنایا؟ میرے کو پوچھا سی. اور جناب گھر کے اندر رات کی ہوا جی وہ حق مہر اتنے بنیا گیا. میں کہنا ہونا ایک آدمی اگر اپنی بیوی لی زیور بنا ہے، تولا بنا ہے، 2 بنا ہے، 3 بنا ہے، اپنی طاقت نہیں بنا ہے. اگر کسی کو طاقت ہے تو زیور بنایا، طاقت نہ ہو تو زیور نہ بنائے. کتنا ہی اچھا ہے کہ وہ ویسے بھی تو تحفہ دن دینا ہے، وہی زیور حق مہر چ لکھا دے. وہ اپنی طاقت نہ بنایا نا، جیب چ پیسے ہے سی تے بنایا، تے جے نہ ہوندے نہ بنا دے. اے اندر خاندانہ دی عزت ہے. اور اتنے پیسہ لاؤ جتھے لانا ہے تے جتھے نہیں لانا اتنے نہ لاؤ. تے جے نہیں طاقت حق مہر دی تے شریعت نے پابند نہیں کیتا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں کو پوچھا گیا اما جی اللہ دے نبی دی بیویاں دا حق مہر کی سی؟ صحیح مسلم دی حدیث، صحیح مسلم کتاب النکاح دے اندر حدیث. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے پیارے پیغمبر دا حق مہر، اللہ دے پیغمبر نے جڑا اپنی بیویاں نو حق مہر دیتا، اللہ دے پیغمبر نے 12 اوقیہ، کنے اوقیہ؟ 12 اوقیہ تے ایک نش. اور فرمادیاں نے پتہ نش کی ہوندا ہے؟ اے ادھا اوقیہ ہوندا ہے، 12.5 اوقیہ. اور اے رقم تقریباً
500 درہم اس دور دے حساب نال بنتی پئی ہے۔ آج تو 1400 سال پہلے 500 درہم اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیا۔ ان کی کیلکولیشن 1400 سال بعد کرو تے اج رقم کنی بنے گی؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت صفیہ دے نال نکاح کیتا کیونکہ وہ غلام سن، قیدی بن کے آئے سن۔ اللہ دے پیغمبر نے انہاں دی آزادی نو ہی انہاں حق مہر بنا دیتا، انہاں دی آزادی نو انہاں حق مہر بنا دیتا۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی بندہ بالکل غریب ہے، اندر کول وسائل کوئی نہیں، حالات اندر کول ہے ہی نہیں، حقیقت اندر وہ بندہ غریب ہوئے، تے پھر صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت سعد بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہی کھڑے سن تے رب کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک عورت آگے کہندی ہے وَحَبْتُ لَكَ نَفْسِي یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر جی میں اپنے آپ نو تانوں ہبہ کرنی ہاں، اے نبی دا خاصہ ہے، نبی تو علاوہ کوئی عورت کسے ہوئے کہہ نہیں سکتی۔ میرے آقا خاموش نے، میرے پیغمبر دا نکاح دا پروگرام نہیں ہے۔ حضرت سعد بن سعد کہندے نے ایک قریب ہی کھڑا ہے، صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، کہندا اللہ دے پیغمبر جی اگر تہاڈا نکاح دا پروگرام نہیں تو میرا ہی نکاح کرا دیو۔ اچھا اتنے ذرا غور کرو، یہ صحابی مہندی کس بنا کے آیا، برات لے کے آیا؟ آسان ہے تو نکاح میں اتنا مشکل بنا دیتا ہے۔ کیا یاد باللہ نکاح والے جنہوں نے نکاح کرنا ان کی ٹینشن تو ہوتی ہے، پوری برادری کو ٹینشن ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی دے کول بیٹھا اتنے ہی کھڑا ہو گیا، آقا میرا ہی نکاح کرا دو، تھوڑا پروگرام نہیں۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے حل ما آقا شیئن، نکاح دا بڑا چاہے کول بھی کچھ ہے۔ اللہ دے نبی آ جڑی چادر ہے نا، اے جڑی میں چادر لئی ہے نا، بس چادر ہی چادر ہے۔ وہ چادر تان نال بھی پیچھے گرا لگا کے بنی جاتی سی، تے آقا علیہ السلام فرماندے چادر آپ لے گا یا اپنی بیوی نو دے گا، کیونکہ حق مہر کیندا ہوندا ہے؟ بیوی دا۔ اچھا جڑے ایڈے کنجوس ہوندے نے نا، انج دے بندے نو حق مہر تے لگا دینا چاہیے۔ انج دے بندے نو بھی پیسے تو ہے نہیں، کہو چل پیسے رہن دو، اینو لگا دو حق مہر چ، تاکہ جے طلاق بھی دے چھڈے رہے ان دی ملکیت یہ ملکیت رہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے التمس ولو بخاتم من حدید، جا نہ میرے صحابی اپنے کر جا، تلاش کر اگرچہ تینوں لوہے دی انگوٹھی مل جائے۔ پتہ چلیا حق مہر کچھ نہ کچھ لازمی بننا چاہیے۔ وہ بیچارہ اتنا غریب سی کہ انہوں لوہے دی انگوٹھی بھی کرو نہیں لبھی، لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبھی۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ جاندا ہے تے آ کے آندا اللہ دے نبی جی مینوں تو لوہے دی انگوٹھی بھی کونی ملی، ایڈا کملا ایڈا غریب ہے کہ کاتے اندر کچھ ہے ہی کوئی نہیں، یہ چادر ہی چادر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے حل ما آقا من القرآن شیء، اے میرے صحابی مینوں دسنا کیا تینوں قرآن دیا کچھ سورتاں زبانی یاد نے؟ اللہ دے نبی جی قضا و قضا فلاں فلاں سورتاں مینوں یاد نے۔ آوے کیا جے نبی دے دور دا نکاح ہون لگیا ہے، او سر لان والو، گانے سجان والو، مہندیاں کرنے والو، ڈھول ٹمکے تے تبلے باجے بجان والو، او بڑیاں بڑیاں موسیقیاں سجان والو، او بڑے بڑے کروڑوں لکھاں روپے لگانے والو، آ دیکھو نا میرے
نکحتک بما معک من القرآن، اے میرے سیابی میں نہ صورتوں قرآن دیا تانوں حق میں بنا کر کے تیرا نکاح کر دیتا ہے، اپنی بیوی نو یاد کرا دینا تے اپنی بیوی نو کر لے جا۔ اتنے لیموزین آئی سی، انہیں اپنی بیوی دا باہ پھڑی تے اپنے گھر لے گیا۔ اچھا کو خرچہ آیا کیوں جی؟ اندر کوئی کچھ بھی نہیں، فرمایا کہ قرآن دیا سورتاں اپنی بیوی نو زبانی یاد کرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے سانو پیسہ اس کما لی نہیں دیتا کہ پیسہ موجود ہے تو انہوں نے جناب فضول کما چلاؤ، اے غریباں نو دیو، مسکیناں نو دیو، یتیماں نو دیو، اے مسجداں تے لاؤ، مدرسے تے لاؤ، اے رفاع عامہ دے کما تے لاؤ، آخرت دا نجات دا اس پیسے نو ذریعہ بناؤ، اینو جائز کما تے لگاؤ۔ شادی کرنی، نکاح کرنا ہے تے سادگی نال بھی ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا دور ہے تے آپ نے نا انہوں نے تے زرد رنگ ویکھیا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف دے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ رکھیا، بخاری اور مسلم دی حدیث تے زرد رنگ ویکھیا، فرمایا کہ لگتا ہے میرے سے ابھی تو نکاح کر لے۔ اچھا انہیں نکاح کیتا ہے، اللہ دے نبی نو مدینہ کتا کچھ ہو دو کیوں جی؟ اے تواڈے محلے جڑا مسے مدینہ ادو دا ہونا، اے چھوٹے چند محلے گلیاں دا، تے اللہ دے پیغمبر کو پتہ ہی نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کر لیا۔ تے آج تسی کوئی نمازی مقتدی کیوں جی وہ نکاح کر لے، ولیمہ کر لے، مولوی صاحب کو پتہ ہو کنے مولوی بول دے کہ وہ تو شادی کر لی، میں نے دسے ہی نہیں۔ وہ جناب وہ چاچے تائے، سادہ تیرا مرنا جینا بند، سادہ تیرا مرنا جینا ختم ہویا کی اگے جی نے سانو شادی تے نہیں بلایا، اور انہوں نے اللہ دے نبی نو نہیں جے بلایا۔ حضرت جابر نے نکاح کیتا، انہوں نے بھی درد رنگ دیکھیا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جابر مینوں ایویں لگدا جویں تو نکاح کر لیا ہے۔ اللہ دے نبی جی میں نکاح کر لیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے بیوہ نال کیتا ہے یا کنواری دے نال؟ اللہ دے نبی جی میں بیوہ نال کیتا ہے۔ میرے پیغمبر اون دے نال دل لگی کردے نے، اللہ تزوجت بکرا، اے میرے جابر تو کیوں نہ کسے کنواری دے نال نکاح کر لیندا، او تیرے نال کھیلدی تے تو دے نال کھیلدا۔ جابر کہندے نے اللہ دے پیغمبر تسی تو جانتے جے جنگ احد دے اندر میرے بابا شہید ہو گئے نے تے میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں نے، اگر میں کنواری لیاندا کون دی تربیت کون کرتی؟ وہ بھی ہوتی ہونی سی۔ اور نکاح کرنے لگے بھی سوچا کرو، بہناں بھراواں دا بھی، ماں باپ دا بھی سوچا کرو۔ آج جڑے ریڈی میڈ رشتے ہوندے نے نا، پھر جناب ریڈی میڈ ہی کھانے ہوندے نے، اے جناب پھر ایک گھر دے کھانے نصیب نہیں ہوندے۔ میں رضے کر رہا ویکھو اللہ دے نبی دے دور دا نکاح، اللہ دے نبی نے تو غصہ نہیں کیتا، میں تہاڈا نبی اور تسی نکاح کر لیا مینوں دسے نہیں۔ آقا نے غصہ نہیں کیتا بلکہ انہوں نے دل لگی فرمائی ہے، دل لگی انہوں نے فرمائی ہے۔ تے عبد الرحمن ابن عوف نکاح کر لیا، ہاں اللہ دے نبی جی نکاح کر لیا۔ اللہ دے نبی ایک گھٹلی، ایک کھجور دی گھٹلی ہوندی ہے نا، اللہ دے نبی میں کھجور دی گھٹلی دے برابر سونا دے کے میں اپنے اس عورت نال نکاح کیتا ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے تینوں مبارک ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے تینوں مبارک ہوئے۔ اولم ولود شاتن، اپنا ولیمہ ضرور کری، پاویں ایک بکری دے کری، اپنا ولیمہ ضرور کری، پاویں ایک بکری دے کری۔ اور میرے پیارے محترم بھائیوں، میں عرض کرنا چاہنا وا
کہ حق مہر کھل کے بنیا کرو، ایتھے خرچ کرو تے جتھے شیطان نو راضی کرنا ہے اتنے خرچ نہ کرو، ایک پیسہ وبال جان بن جائے گا۔ کل قیامت والا دن سارے واسطے اے جناب والا نجات کا نہیں بلکہ اے عذاب اور وبال کا ذریعہ بن جائے گا۔ حق مہر جڑا ہے اپنی طاقت استعداد کے مطابق بنو، باقی خرچے نہ کرو، لیکن حق مہر دے موقع تے کھل کے اپنا حق مہر بنیا کرو۔ ہاں جے کو غریب ہے تو مجبور بھی نہ کیتا جائے، ان کی مجبوری کو نجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ ہر بندہ اپنی طاقت استعداد کے مطابق حق مہر بنے، اور کم از کم اینا تو بن لیا کرو جنہ برادر دن اپنی سودے کوٹے تے پیسے لا دے۔ اور پھر تیسرا مسئلہ ولیمہ، ایک میں لمبا نہیں کروں گا، صرف ایک دو معاملے سے۔ ولیمہ، شادی تو بعد ولیمہ ضروری۔ ہن ولیمے دے اندر بھی افراط و تفرید کی ہے۔ اسی جناب ولیمے دے اندر اتنا اسراف کرنے ہاں، اسی سنت دی بجائے پیسے دی نمائش کرنے ہیں۔ اینے جی ہرن دا گوشت پکایا ہے، اینے جناب والا مٹن، اینے قورمہ، پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں ڈشاں لگیاں نے، کتے تکے، کتے کباب، کتے کچھ۔ اور ولیمے دے اندر بھی اعتدال کرو، اعتدال کرو۔ اے پیسہ کسی اور جگہ تے لگاؤ، اور ولیمے دے اندر صرف امیرہ کو دعوت نہ دیا کرو۔ شر الطعام، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے شر الطعام طعام الولیمہ یدعى له الاغنیاء، ولیمے دا کھانا بڑا ہی برا کھانا ہے جن دے اندر صرف امیراں کو بلایا جائے، غریباں کو نہ بلایا جائے۔ غریباں کو ہی بلایا کرو ولیمے چ، پہلے غریباں کو دعوت دیو، تہاڈی جماعت دے، تہاڈے محلے دے، تہاڈی گلی دے، تہاڈے رشتہ دار جڑے بڑے غریب نے جنہاں نو کوئی نہیں بلاوندا، انہاں نو بلاؤ۔ پر اسی غریباں نو کیوں بلاونا ہے؟ کیوں جی اسی غریباں نو نہیں بلانا؟ کیوں؟ اسی تو تے ہوٹل کھولے، کیوں جی اسی تو ہوٹل کھولے، تسی کہو گے ہوٹل تے ولیمہ؟ او بھائی خان اگے پیچھے لاہور ہوٹل تے جاندے ہو، کھانے تو بعد بل دیندے ہو نا، کیوں جی؟ تے جے کسے دا ولیمہ کھان جاندے ہو، وہ جناب والا دروازے دے نال ہی موٹے کرسی لے کے بیٹھے نے، ہاں جی کھانا کھاتا کڈو بل۔ دنیا دے اندر اس تو بڑی بد اخلاقی میں اپنی زندگی چ نہیں دیکھی کہ کسی مہمان کو اپنے گھر بلا کے انہوں مدعو کر کے تے پھر وہ کو پیسے بھی منگے جان کہ ہن پیسے دیو۔ یہ وہ قرضہ ہے جڑا نسلاں بھی نہیں لاندیاں، پوترے پڑپوترے بھی یہ قرضہ نہیں لاندے، گندیاں چ لکھیا ہے یہ میں 500 دیتا سی، میں 550۔ پھر جناب والا اگر کوئی نہ آئے اس ولیمے تے، ایدی دعوت تے نہ آ سکے، اندے گھر میسج بھی چلا جاتا ہے آنا یا نہیں آنا، نہیں آ ساڈا نوندرا کر دے، ساڈا نوندرا کر دے۔ اور میرے پیارے بھائیو، اسی کنہ کما چ پی گئے ہاں۔ یہ تو ہندوؤں دی تہذیباں، ہندوؤں دے رسم و رواج، پیسے نہیں، کوئی گل نہیں، پیسے نہیں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش نال نکاح کیتا، صحابہ فرماتے ہیں وہ سب تو اہم ولیمہ سی، اللہ دے نبی نے ایک بکری ذبح کی تھی اور پھر سانو روٹی اور گوشت سیر کروا کے اللہ دے نبی نے کھوایا۔ اور ایک بیوی دے نکاح تے اللہ دے پیغمبر نے مومنہ دی ماں دے نکاح تے اے کی روٹی تے کھجوراں دا پنیر بنا کے ولیمہ، گوشت نہیں تے کوئی گل نہیں، سبزی گھر پکا کے آنڈی گوانڈی 8-10 نو بلا کے انہوں روٹی کھوا دیو۔ ایک صحابی دا نکاح ہوا، ان دے کول پیسے کو نہیں، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کھانا لے کے آؤ۔ سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کھانا لے آئے، مسجد نبی کے اندر آپ نے ایک بڑا برتن رکھیا، سارے کھانے میں اندر ڈال کے مکس کر دیتا، فرمایا میرے صحابہ کھاؤ، میرے صحابی میرے یار دا ولیمہ ہے۔ اہیں دے بھی ولیمے کر لیے،
اسی دیتے ٹنگڑے چڑھ جانے قرضے لے لے کے پتہ نہیں کی کر کر کے، لیکن نہ کرانا چاہیے۔ اور نہیں میرے پیارے محترم بھائیو، پیسہ کسی اور جگہ تے لائیے، اچھی جگہ تے پیسہ خرچ کرو تاکہ اجر اور نجات کا ذریعہ بنے۔ اگر طاقت ہے تو پھر نمود و نمائش پیسے دی نہ کرو، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ میں تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح عبادت ہے، اللہ یہ بھی سانو سنت طریقے جی میں نماز سنت کے مطابق ہوئے قبول ہے، باقی اعمال بھی نبی دے سنت اور طریقے دے مطابق ہون قبول ہے۔ ایویں نکاح بھی آقا دے طریقے دے مطابق ہوئے گا تو برکت ہوئے گی، رحمت ہوئے گی۔ تے جے اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق نہ ہویا تے پھر جناب والا اتنے بے برکتیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔